بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول سیاہ دھند۔ ہری آنند نہ اپنی شکتیوں کا ضیاع کر شکست تسلیم کر لے، آصف نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر ہری آنند پر وحشت سوار ہو چکی تھی۔ غصے کی شدت سے اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگا تھا۔ اس نے دوسرے بازو سے بھی کوڑیوں کا ہلکا اتارا اور پتھریلی زمین پر پھینک دیا۔ جیسے ہی وہ زمین سے ٹکرایا، وہاں ایک دیو کا آمد کیکڑا نما جانور نمودار ہو آیا۔ آصف اگر عام حالات میں اس مخلوق کو اپنے سامنے دیکھ لیتا تو شاید خوف کی زیادتی سے اس کا دل بند ہو جاتا، مگر اسے اپنے پشت پر موجود ہستیوں کا اعتماد تھا۔ وہ مطمئن انداز میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ وہ جانور چند قدم آگے ہی بڑھا تھا کہ فضا میں لاٹھی لہرائی اور بلندی سے نیچے جا گرا۔ ہری آنند کو اس بار بھی صاف ناکامی ہوئی، مگر وہ تو جیسے غصے میں پاگل ہو چکا تھا۔ ہری آنند نے تمام بڑے داؤ آزما لیے تھے، مگر ایک بھی کامیاب نہیں ہوا تھا۔ جھنجھلاہٹ کی شدت نے اس پر ہیجانی کیفیت طاری کر دی اور پاگلوں کی طرح بال نوچتا ہوا اچھلنے کودنے لگا۔ اس کے منہ سے عجیب وحشت بھری آوازیں خارج ہو رہی تھی۔ آصف اپنی جگہ کھڑا بغور ہری آنند کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے یوں لگا جیسے اس کے دونوں گھٹنے آہنی شکنجوں کی گرفت میں آ گئے ہوں۔ اس نے اپنی جگہ سے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اسے ناکامی ہوئی۔ دونوں ٹانگیں گویا پتھر ہو گئی تھی۔ اس نے زمین سے قدم اٹھانے کے لیے اپنی پوری قوت صرف کر ڈالی۔ نتیجہ یہ رہا کہ اس کی پنڈلیوں پر بھی نادیدہ گرفت آ جمی اور ہڈیاں کڑکڑا اٹھی۔ اذیت کی سنگی لہر اس کی ٹانگوں کو جھنجھنا گئی۔ بے اختیار اس کے ہونٹ سختی سے بھنچ گئے۔ ہری آنند کی وحشت ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنی جگہ پلتھی مارے بیٹھا بڑے تکبرانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ کیوں مکر کنڈلی، آخر ہمرے پھیرے میں آ ہی گیا نا تو؟ اب ذرا خود کو آزاد کروا کر تو دکھا، ہری آنند نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ آصف کا وجود جیسے پتھریلی زمین میں گڑ کر رہ گیا تھا۔ اس نے دوبارہ ایک اپنی سی کوشش کی تو بے اختیار اس کے حلق سے درد آلود کراہیں آزاد ہو گئی۔ ٹانگوں کی ہڈیاں چٹکنے لگی تھی۔ ہاں زور لگا، شاید تجھے سبلتا مل جائے، ہری آنند نے کہکا لگایا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ رکھی تھی۔ آواز دے اپنے نانگے پیر کو، بلا ان سرماؤں کو، اب دیکھتے ہیں ہم کہ کون ماتا کا لال تجھے ہمری پکڑ سے آزاد کراتا ہے۔ ہری آنند بول رہا تھا اور اس کی باتیں سن کے آصف کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی اور وجود کروٹیں لینے لگا ہو، جیسے سینے کے اندر صدیوں سے سویا ہوا کوئی وجود کسمسانے لگا ہو۔ ہمرے منہ کو آ رہے تھے، مہان پکھرم وشی کی شکتیوں کو للکار رہے تھے۔ اب دے ان کو آواز کی آ کر تیرا سہایتا کریں۔ ہری آنند نے مٹھیوں کو اور زور سے بھینجا تو آصف کے حلق سے اذیت ناک اور آوازیں خارج ہونے لگی۔ اس نے سختی سے دانتوں پر دانت جما رکھے تھے، اتنی سختی سے کہ اس کے جبڑوں کی ہڈیاں چٹکنے لگی تھی۔ ٹانگوں میں دوڑنے والے پھنکارنے والے اذیت کے ازدہوں نے اس کے روئیں پر کپ کپی مسلط کر دی تھی۔ اس کے منہ سے خارج ہونے والے بے معنی الفاظ لفظ اللہ میں ڈھلتے گئے۔ اللہ اللہ، یا اللہ، یا اللہ، مدد مدد۔ چاروں طرف اس کی پکار بازگش بن کر چکرانے لگی۔ یا اللہ، مدد مدد۔ اچانک جیسے توانائیوں اور اعتماد کا سیلاب سا اس کے وجود میں اتر گیا۔ اس کی ٹانگوں پر موجود نادیدہ گرفت ڈھیلی پڑتی چلی گئی اور آصف بلند آواز پکارتا ہوا یکا یک ہری آنند کی طرف دوڑ پڑا۔ یا اللہ، مدد۔ شاید آصف کی اپنی جگہ سے ہلنے کی ہری آنند کو توقع نہیں تھی، جو بری طرح گڑبڑا گیا تھا۔ صورتحال کی اس طرح اچانک الٹ ہو جانے پر ہری آنند کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگیں۔ اس کے ہونٹ تیزی سے حرکت میں تھے۔ اس نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے دونوں ہتھیلیاں کھول کر اپنی طرف دوڑے آتے آصف کی سمت یوں کھڑی کر دی جیسے اسے آگے بڑھنے سے روکنا چاہتا ہو۔ آصف نے ابھی نصف فاصلہ طے کیا تھا کہ برق رفتاری سے دوڑتے ہوئے اچانک وہ ایک ان دیکھی دیوار سے ٹکرا گیا۔ اس کے وجود کو یک قیامت کا دھچکا لگا تھا۔ نسوں میں 1000 وولٹ کا کرنٹ دوڑ گیا۔ ایک دھماکہ سا ہوا تھا، ایک ذرا اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ دوسرے ہی لمحے بات اس کی سمجھ میں آئی تو خوشی کی لہریں اس کے دل کو گدگدا گئیں۔ اس کے راستے میں ہری آنند نے جو نادیدہ رکاوٹ اٹھائی تھی، آصف کی ٹکراتے ہوئے بکھر کر رہ گئی تھی۔ آصف نے نظر اٹھا کے ہری آنند کی سمت دیکھا تو ہری آنند ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آصف کا جوش 1000 گنا بڑھ گیا۔ وہ ذات باری تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ورد کرتا ہوا ہری آنند کی طرف دوڑا تو ہری آنند خوفزدہ انداز میں عقبی جانب ہٹنے لگا۔ ہری آنند ابھی چند قدم ہی پیچھے ہٹا تھا کہ آصف اس کے سر پر پہنچ گیا۔ ہری آنند نے لاکھ ہونٹ بدبدائے مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ آصف نے اس کو گردن سے پکڑ کے اٹھایا اور سر سے بلند کر کے ایک دائرے کی صورت گھومنے لگا۔ 2 قدم کے فاصلے پر سینکڑوں فٹ گہری کھائی تھی۔ ہری آنند اب باقاعدہ گڑ گڑانے لگا تھا۔ آصف کو واسطے دے رہا تھا، مگر ان لمحات میں آصف کا خود پر اختیار ہی نہیں رہا تھا۔
تو وہ تو کسی اور ہی طاقت کے زیر اثر تھا۔ گھومتے گھومتے آصف ایک قدم کھائی کی سمت بڑھا، پھر اس نے بازوؤں کو جھٹکا دیتے ہوئے ہری آنند کو ایک ذرا اور سر سے بلند کیا اور کھائی میں اچھال دیا۔ پرسکوت فضا ہری آنند کی وحشت ناک چیخ سے لرز اٹھی۔ ہری آنند کا وجود بندوق سے نکلی ہوئی گولی کسی تیزی سے پستیوں کی جانب گرتا چلا گیا۔ اتنی بلندی سے گرنے کے بعد اس کا کیا انجام ہوا، آصف نے یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ فضا دیر تک ہری آنند کی چیخ سے لرزتی رہی، پھر فضا میں پہلے سے بھی گہرا سناٹا اونگنے لگا۔ آصف جہاں کھڑا تھا وہاں سے الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ نیند کے عالم میں چل رہا ہو۔ آہستہ آہستہ، دھیمے دھیمے، چھوٹے چھوٹے قدم، آنکھیں کسی نامعلوم نقطے پر مرتکز، بازو سیدھے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے قدم پتھریلی زمین سے اٹھتے گئے اور فضا میں تقریباً تیرتا ہوا اس جگہ واپس آنے لگا جہاں وہ بزرگان دین کے درمیان مراقبے کی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجذوب حسن رضا، درویش احمد علی، بابا سائیں، بابا ننگ پیر اور سخی پیر سبھی اپنی اپنی جگہ جوں کہ توں آنکھیں باندھ کیے ساکت بیٹھے تھے۔ آصف کسی معمول کی مانند الٹے قدموں چلتا ہوا بیٹھے ہوئے آصف کے قریب تر ہوتا گیا۔ ایک اور آصف بھی کہیں موجود تھا جسے وہ دونوں آصف دکھائی دے رہے تھے۔ آصف الٹے قدموں چلتا ہوا بیٹھے ہوئے آصف سے جا ٹکرایا۔ اس کی دونوں ٹانگیں بیٹھے ہوئے آصف کے وجود کے اندر مدغم ہوگی۔ پھر آہستہ آہستہ آصف بیٹھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ بیٹھے ہوئے آصف کے اندر سرایت کر چکا تھا۔ جیسے ہی دونوں کے سر آپس میں سرایت کرتے ہوئے ایک ہوئے، پھر منظر یکایک بجھ گیا۔ چاروں اور گھور تاریکی پھیل گئی۔ آصف نے خود کو کسی سخت جگہ پلتھی مارے بیٹھے ہوئے محسوس کیا اور دھیرے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ وہیں بیٹھا تھا۔ اس کے ایک طرف مجذوب، دوسری جانب درویش، عقب میں بابا سائیں اور بابا ننگ پیر اور سب سے آخر میں سخی پیر ہنوز اسی انداز میں بے حس و حرکت بیٹھے تھے۔ آصف کا ذہن خود فیصلے کر رہا تھا اور دل ان فیصلوں پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے فرائض ادا کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور مزار کی جانب چل پڑا۔ اسے اتنی بڑی فتح نصیب ہوئی تھی کہ اس کے روئیں روئیں پر ایک سرشاری کی کیفیت طاری تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ خوشی سے دھمال ڈالے، بلند آواز میں خوشی کے نعرے لگائے، مگر اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جسے دیکھ کر وہ خاص طور پر اس کی جانب متوجہ ہوتا۔ اس کی چال میں ٹھہراؤ، چہرے پر سنجیدگی اور پیشانے سے ایک عجیب سی روشنی تھی نظر آ رہی تھی۔ مزار کے سنگی زینے طے کرتے ہوئے وہ ایک ذرا ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ کچھ دیر پہلے جہاں مجذوب، درویش، بابا سائیں، بابا ننگ پیر اور سخی پیر دھیان جمائے بیٹھے تھے، اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ آصف کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ دوبارہ زینے طے کرتا ہوا مزار کے صحن تک پہنچ گیا۔ صحن کے بائیں طرف کے ایک کونے میں بلندی پر علم لہرا رہا تھا۔ دوسرے کونے میں ڈربے کے پاس کبوتر گٹر گوں کرتے ہوئے آپس میں چہلیں کر رہے تھے۔ بیٹھک کے پہلے دروازے کے ساتھ ہی متولی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ایک طرف اگربتیاں سلگ رہی تھی، دوسری طرف مٹی کے برتنوں میں نمک، مکھانے اور پھول وغیرہ رکھے نظر آ رہے تھے۔ آصف آگے بڑھا اور دروازے کے قریب خاموشی سے بیٹھ گیا۔ متولی کے آس پاس چند افراد اور چند عورتیں دائرے کی صورت میں بیٹھی تھی۔ سب نے ایک سرسری نگاہ آصف کی طرف دیکھا اور دوبارہ متولی کے جانب متوجہ ہو گئے۔ شاہ جی، آپ کی تو زندگی سخی پیر کی قربت میں گزری ہے۔ سخی کی آپ پر خاص نظر عنایت ہوگی۔ آپ ہی سخی کے آگے ہمارے بچے کی سفارش کر دیں۔ ہم تو مہینوں سے چکر لگا رہے ہیں مگر سخی ہماری سنتے ہی نہیں، پتہ نہیں انہیں کیا منظور ہے۔ آپ دعا کریں، ہم سے بچے کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ کوئی آدمی متولی سے مخاطب تھا۔ پھر کسی عورت کی دردناک آواز ابھری، شاہ جی دیکھیں تو ذرا اس کی حالت، 5 مہینوں میں اس کا کیا حال ہو گیا۔ میرا تو کلیجہ کٹتا رہتا ہے اسے دیکھ دیکھ کر۔ ہم نے کوئی ڈاکٹر، حکیم، پیر فقیر نہیں چھوڑا مگر اسے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ میں ماں ہوں، مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ یہ دیکھیں ذرا کیسے اس کا وجود سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہے۔ آصف کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ مائی، ان کو کیا دکھانے آئی ہے تو؟ یہ صرف نام کے شاہ جی ہیں، کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ آنکھیں بند ہیں ان کی، جا کسی آنکھوں والے کو دکھا بچہ جا کر۔ آصف کی گردن بدستور جھکی ہوئی تھی۔ وہ حیران تھا کہ یہ الفاظ اس کی زبان سے کیسے ادا ہو گئے، حالانکہ وہ کچھ کہنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا۔ یہ بات وہ غیر ارادی طور پر کہہ رہا تھا جیسے یہ سب اس سے کہلوایا گیا ہو۔ متولی سمیت صاحب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر وہ سوالیہ نظروں سے متولی کو دیکھنے لگا جو خونخوار نظروں سے آصف کو گھورا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھا ہے تو؟ چل اٹھ، نکل، یہاں تیرا کوئی کام نہیں۔ متولی کی کرخت آواز آصف کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہاں مجھے سخی پیر نے بٹھایا اور کام بھی مل جائے گا، تمہیں غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آصف نے اسی طرح گردن جھکائے ہوئے جواب دیا۔ زیادہ ولی بننے کی اداکاری نہ کر اور اٹھ کر دفان ہو جا۔ متولی کا پارا چڑھ گیا۔ جواب میں آصف نے گردن اٹھا کر متولی کو گھورا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے متولی کو کیا نظر آیا کہ وہ واضح طور پر جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔
بہت کھا لیا آپ نے، بہت لوٹ لیا، اب بوریا بستر لپیٹیں اور چلتے بنیں۔ اس بار آصف کا لہجہ قدرے سخت تھا۔ متولی کو نہ جانے کیا ہی دکھائی دے گیا کہ آئندہ لمحے اس نے تسبیح اور چادر اٹھائی اور اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ وہاں بیٹھے افراد ہونکوں کی طرح آصف کو دیکھنے لگے۔ اچانک ایک عورت اپنی جگہ سے اٹھی، اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے وہ بچہ آصف کے سامنے فرش پر لٹا دیا۔ بابا جی، آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آپ اس بچے کو دیکھ لیں، آپ اس پر نظر کرم فرمائیں، آپ ہی دعا کر دیں، اللہ میرے بچے کو صحت دے دے۔ آصف نے ایک نظر بچے کی طرف دیکھا۔ بچہ 2-2.5 سال کا تھا، جس پر صرف ایک میلا سا جان گیا تھا۔ اس کے پورے وجود پہ جالے کے باریک باریک تار چپکے ہوئے تھے اور اس کی کھال یوں سکڑی تھی جیسے وہ سوکھے کا مرض ہے۔ یہ جالے اتار دے، اس کے جسم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ آصف کی بات سن کے اس عورت کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات امڈ آئے۔ بابا جی، کون سے جالے؟ وہ بچے کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانگی سے بولی۔ آصف نے ایک نظر اس کی متحیر صورت پر ڈالی، پھر ایک طرف پڑی ہوئی مٹی کی کنالی اپنی طرف کھینچی اور اس میں سے مٹی بھر کر نمک اس عورت کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لے، گھول کر نہلا دینا بچے کو۔ عورت نے فوراً اپنا دوپٹہ پھیلا دیا۔ آصف نے نمک اس کے دوپٹے میں ڈال دیا۔ بچا ہوا پانی بیری کی جڑ میں ڈال دینا، چلے جائیں گے وہ۔ آصف کو خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا اور ان باتوں کا مطلب کیا ہے۔ بس کوئی ہستی تھی جو اس کے حواس کو کسی حد تک گرفت میں لیے ہوئے تھی اور اس کی مرضی کے مطابق اس کی زبان کام کر رہی تھی۔ شام تک وہ اسی جگہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ مغرب کے وقت آنے جانے والوں کا سلسلہ بند ہوا اور پہاڑ پر چاروں سکوت اور سناٹا چھا گیا۔ اندھیرا آہستہ آہستہ اتر رہا تھا، رات کی گھنیری سیاہ زلفیں کھلتی جا رہی تھیں۔ آصف اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے وضو کیا اور مزار کے ہی ایک کونے میں فرش پر نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا۔ نماز ادا کر لینے کے بعد وہ صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ دیر تک روتا گڑ گڑاتا رہا، اللہ کے حضور توبہ کی درخواستیں کرتا رہا اور آنسو بہاتا رہا۔ رات کے وہ عشاء کی نیت سے کھڑا ہو گیا۔ عشاء کے بعد پھر نماز صلاۃ التسبیح کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد نوافل ادا کرنے لگا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی، لیکن وہ اپنے رب کے سامنے کچھ ایسی توجہ اور لگن سے کھڑا تھا کہ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں موجود ہے، اس کا وجود کہاں ہے، رات کتنی گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے۔ اس وقت رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی۔ وہ 2 زانوں بیٹھا تھا اور اس پر وجد کی کیفیت طاری تھی۔ ایک سرور، ایک کیف اس کی روح میں اترا ہوا تھا۔ اچانک بالکل غیر فطری طور پر اس کی وہ کیفیت دم توڑ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اسے گہری نیند کے عالم سے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ وہ حیران سا اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ کہاں اور کس حال میں موجود ہے۔ اچانک اسے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ چونک کر پلٹا۔ اس کے سامنے سخی پیر کھڑے تھے، اندھیرے میں ان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ آصف جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سخی پیر آپ؟ ہاں صفی میاں، تمہاری امانت واپس کرنے اور تمہیں انعام دینے آئے ہیں۔ میری امانت؟ حیرت آصف کا انداز تھی۔ ہاں آؤ۔ سخی پیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بیٹھک کی طرف چل پڑے۔ جس وقت وہ سخی پیر کے میت میں بیٹھک کے چھوٹے سے دروازے سے جھک کر اندر داخل ہوا، حیرت سے دنگ رہ گیا۔ اس کا شعور، تحت شعور، لاشعور اور ضمیر اپنے مخصوص حلیوں میں اندر موجود تھے، جو ان کے اندر داخل ہوتے مؤدب انداز میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بیٹھ جاؤ، سخی پیر نے آصف کو کہا اور خود بھی ایک طرف بیٹھ گئے، جبکہ وہ چاروں مؤدب کھڑے رہے۔ چاروں کے چہرے پر دلچسپ سی مسکراہٹ تھی۔ آصف کچھ کہے بغیر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ صفی میاں، آج تمہارے امتحان کی میعاد پوری ہوئی اور تم اس امتحان میں پاس بھی ہو گئے ہو۔ آج سے تمہیں خدائی فوجداروں میں بھرتی کیا جا رہا ہے۔ تمام سپاہی، صوبیدار، میجر کرنل اور جنرل تک پہنچ آئے ہیں۔ تمہاری ڈیوٹی؟ سب ایک نئے ساتھی کے اضافے پر خوش ہیں۔ تمہیں ان کے سامنے ان کے درمیان اس امتحان میں کامیابی کی ڈگری دی جائے گی۔ تمہاری ڈیوٹی بدلتی رہے گی اور تمہیں تمہارے فرائض اور ڈیوٹی کے متعلق ہدایات بھی ملتی رہیں گی، مگر ان سب سے پہلے چند ضروری باتیں ہیں جو مجھے تم سے کرنا ہے اور جن کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔ سخی پیر چند لمحے تو خاموش ہو گئے۔ حیرت انگیز طور پر سخی پیر کی ڈھک پی چکی الجھی ہوئی باتیں تمام جزیات سمیت اس کا ذہن قبول کر رہا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سخی پیر دوبارہ گویا ہوئے۔ 3 لطائف کے متعلق تم جانتے ہو، اول لطیفہ سری، دوم لطیفہ خفی، سوم لطیفہ اخفی۔ ان لطائف کی حیثیت کا تو تمہیں علم ہے۔ اس کے ساتھ میں تمہیں 3 لطائف اور بھی بتا دوں۔ وہ لطائف ہیں: اول لطیفہ قلب، دوم لطیفہ انا اور سوم لطیفہ نفس۔ میں تمہیں لطیفہ نفس کے بارے میں بتاؤں، یہ شیطانی جرثوم ہے۔ ناف میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ سب ولیوں نبیوں نے اس کی شرارت سے پناہ مانگی۔ اس کی غذا فاسفورس اور بدبو ہے جو ہڈیوں
کوئلے اور گوبر میں موجود ہوتی ہے۔ ہر مذہب نے جنابت کے بعد نہانے پر زور دیا ہے کیونکہ جنابت کی بدبو مساموں سے بھی خارج ہوتی ہے، اس لیے بدبودار قسم کے مشروب اور بدبودار قسم کے جانوروں کے گوشت کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ہم نے وقتی طور پر تمہارے نفس کو سلا دیا مگر وہ کسی بھی وقت دوبارہ بیدار ہو سکتا ہے، لہٰذا تمہیں محتاط رہنا ہوگا۔ ہاں تو ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ روز ازل میں اللہ کے سامنے والی تمام روحیں جمادیوں تک ایک دوسرے سے مانوس اور متحد ہوگی۔ روحی جمادی کی وجہ سے انسان نے پتھروں کے مکان بنائے اور روحی نباتی کی وجہ سے درختوں کی لکڑیوں سے چھت بنائے اور درختوں کے سائے سے بھی مستفیض ہوئے۔ درختوں نے انہیں صاف ستھری آکسیجن پہنچائی۔ سامنے والی حیوانی روحیں جو دنیا میں آ کر جانور بن گئی سب انسانوں کے لیے حلال کر دی گئی، جبکہ انہی سے متعلقہ پرندے بھی حلال کر دیے گئے۔ بائیں جانب جنات اور سفلی موکلات بنے، پھر ان سے پیچھے کی طرف خبیث روحیں جو آخر میں دشمن خدا ہوئی، اور وہ حیوانی نباتی اور جماعتی روحیں جو خبیثوں کے پیچھے نبودار ہوئی تھی، انہوں نے انسانوں سے دشمنی کر لی۔ ان کی روح جمادی کی دنیا میں آنے سے راکھ کوئلہ بنی جس کی گیس انسانوں کے لیے نقصان دہ تھی۔ ان کی روح نباتی سے خطرناک و کانٹے دار قسم کے اور آدم خور قسم کے درخت وجود میں آئے، اور ان کی روح حیوانی سے آدم خور اور درندہ قسم کے جانور پیدا ہوئے، اور ان سے متعلقہ پرندے بھی انہی کی انسان دشمنی کی خصلت کی وجہ سے حرام قرار دیے گئے کہ جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ پنجے سے پکڑ کر کھاتے ہیں۔ دائیں جاننے والی ارواح کو انسان کا خادم، پیغام رساں اور مددگار بنا دیا گیا، اور انسان کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کر کے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ اب انسان کی مرضی محنت اور قسمت کی خلافت منظور کرے یا ٹھکرا دے۔ نفس خواب کی صورت میں جسم سے باہر نکل جاتا ہے اور اس بندے کی شکل میں جنات کی شیطانی محفلوں میں گھومتا ہے۔ نفس کے ساتھ خناس بھی ہوتا ہے جس کی شکل ہاتھی کی طرح ہوتی ہے، اور یہ نفس اور قلب کے درمیان بیٹھ جاتا ہے۔ سخی پیر رسان سے بول رہے تھے اور آصف خاموشی سے سر جھکائے تمام گفتگو سن رہا تھا۔ ایک عجیب سا اطمینان اس کی رگوں میں جمع ہوا تھا۔ اس کے چاروں ذہنی حصے ایک طرف خاموش مؤدب کھڑے تھے، نفس ان میں شامل نہیں تھا۔ اب ہم تمہیں ان کے متعلق بتاتے ہیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ انہی چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اتنا کچھ کہہ کر سخی پیر یک بہ یک خاموش ہو گئے۔ بیٹھک کے وسط میں سنگی چوکی سے بنائی گئی تھی جس پر چادر چڑھی ہوئی تھی۔ اس چوکی کے اطراف بمشکل 2 فٹ کی جگہ خالی تھی۔ ایک طرف سخی پیر کے قریب ہی آصف خاموش سے سر جھکائے بیٹھا تھا اور دوسری طرف وہ چاروں مؤدب اور خاموش کھڑے تھے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سخی پیر دوبارہ بولے، تمہارا سبق برا ہوا، آنکھیں تمہیں مل چکی ہیں، کیا تم اپنے دشمن کو دیکھ سکتے ہو؟ سخی پیر نے پہلی بار آصف سے کوئی سوال کیا تھا۔ جی سخی پیر، وہ ابلیس ثانی میری دائرہ بصارت میں اور اس کی تمام حرکات و سکنات میرے نظروں میں، اس کی واپسی کا منتظر ہوں۔ اب کی بار انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے انجام سے 2-4 ہوگا۔ آصف کے لہجے میں حلیمی اور الفاظ کی ادائیگی میں بلا کا اعتماد تھا۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، چلے اور سب منتظر ہوں گے۔ سخی پیر نے آصف کا کندھا تھپتھپایا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ باہر کا منظر بڑا روح پرور، بڑا سحر انگیز تھا۔ دور دور تک روشنیاں بکھری ہوئی تھی، گویا پتھروں سے شعاعیں پھوٹ رہی تھی۔ ہر طرف انسانوں کا ہجوم پھیلا ہوا تھا۔ بڑے پر نور، فصیح اور جلالی چہرے دکھائی دے رہے تھے۔ مزار کے دائیں بائیں اور سامنے کی سمت مجذوب درویش، ملنگ اور ولی بکھرے ہوئے تھے۔ عقبی سمت دور تک چھوٹے چھوٹے مادرزاد برنا بچے بکھرے ہوئے تھے جن کی پہلی صف میں آصف کا شعور، تحت شعور ضمیر اور لاشعور مؤدب کھڑے تھے۔ کہیں کوئی خوش پوش بزرگ طرف پر براجمان تھے، کہیں مجذوب مراقبے کسی حالت میں پتھروں پر بیٹھے تھے، کہیں درویش ہر چیز سے بے نیاز نظر آ رہے تھے اور کہیں ملنگ بیٹھے جھول رہے تھے۔ جدھر نگاہ اٹھتی تھی ادھر بزرگان دین اور رب کے منظور نظر بندے دکھائی دے رہے تھے۔ ہر طرف رونقیں ہی رونقیں نظر آ رہی تھی۔ تمام علاقے پر روشنیاں برس رہی تھی۔ پہاڑی دور دور تک روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ آصف کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ شاید اس خلاف توقع منظر نے اس پر کوئی تاثر نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی صورت پر صرف سکون تھا، گہرا سکون اور اطمینان۔ اس کے اندر کی دنیا تو بدل ہی چکی تھی۔ جب وہ سخی پیر کے ہمراہ مزار کے صحن میں پہنچا تو سب کی توجہ اس کی جانب مبذول ہوگی۔ پوری پہاڑی سبحان اللہ اور اسی قسم کے تحسین آمیز کلمات سے گونج اٹھی۔ صفی میاں یہ سب خدائی فوجدار اور اپنے سروس کی مختلف مدتیں گزار چکے ہیں۔ ان کی بھی حدود ہیں، کسی کی ڈیوٹی کسی علاقے میں اور کسی کی کسی علاقے میں۔ کوئی اپنے علاقے سے باہر کسی دوسرے علاقے میں مداخلت نہیں کرتا، چاہے مسئلہ کسی بھی نوعیت کا ہو۔ قابلیت کی بنیاد پر انہیں ترقی بھی ملتی ہے اور دیگر لوازمات بھی۔
خدائی فوجدار میں آج تمہارا بھی اضافہ ہے، سو یہ آج سب اسی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ سخی پیر کا لہجہ نرم تھا، پھر وہ رخ پلٹتے ہوئے قدرے بلند آواز سے گویا ہوئے، لاؤ بھی ڈگری لے آؤ صفی کی۔ آصف کی نظریں اٹھی۔ مجذوب حسن رضا، درویش احمد علی، بابا سائیں اور بابا ننگ پیرا چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے تخت نما ایک کرسی اٹھا رکھی تھی۔ ان کے عقب میں جلال حسین تھا، جس کے ہاتھوں میں ایک بڑا سا تھال تھا۔ بیٹھ جاؤ صفی۔ آصف خاموشی سے اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ لاؤ جلال حسین، ادھر لے آؤ۔ سخی پھر جلال حسین کی طرف پلٹے ہوئے ان کے قریب آ گیا تھا۔ تھال میں ایک سیاہ کمبل رکھا تھا۔ سخی پیر نے وہ کمبل اٹھا لیا۔ یہ لے، تیری ڈگری ہے، اس کی حفاظت اب تیری ذمہ داری ہے، خیال رکھنا یہ گم نہ ہونے پائے۔ وہ کمبل آصف کے کندھے پر رکھا اور پلٹ کر ایک طرف کو چل پڑے۔ ان کے ہٹتے ہی اطراف میں پھیلے ہوئے تمام بزرگ باری باری آصف کی طرف آنے لگے۔ خوش قسمت ہو، بہت جلد بہت اچھی پوسٹ پر پہنچ گئے ہو۔ خیال رکھنا یہ تمہارے سفر کی اب ابتدا ہے، ابھی بہت طویل مسافت باقی ہے، ابھی ترقی کے بہت موقع آئیں گے، گردن نہیں اکڑے، کوئی سانس اس کی یاد سے خالی نہ جائے۔ غرور تکبر کو پاس نہیں پھٹکنے دینا، شیطان مردود سے محتاط رہنا، وہ بہت زور لگائے گا۔ عاجزی اپنائے رکھنا، خود کو ہمیشہ گناہگار اور معمولی بندہ خیال کرنا، نظر جھکی رہے، دل ذکر میں رہے، سانس دھوئے رکھنا، کان بند، زبان بندش میں، نسیں بھری ہوں، رکنا نہیں، مکرنا نہیں، پکڑے رکھنا، گردن پر ہاتھ ہو، پاؤں تلے دیکھ کر جان ہوتی ہے۔ باری باری سب باتیں ایک ایک سبق دیتے گئے جو آصف کے دل پر نقش ہوتا رہا۔ یہ سلسلہ بہت دیر تک جاری رہا۔ وہ گردن جھکائے آنکھیں بند کیے مؤدب انداز میں بیٹھا رہا، کیونکہ اسے بخوبی علم تھا کہ یہ سب ہستیاں اس سے معتبر ہیں۔ نہ جانے کتنے سبق دے گئے تھے اور کتنے باقی تھے۔ وہ تو اس وقت چونکا جب اس کے کانوں میں ہلکی سی اذان کی آواز اتری۔ اس نے آنکھیں کھول کر گردن اٹھائی۔ اس کے دور یا نزدیک کوئی زیرو نہیں تھا، کہیں کسی روشنی کا وجود نہیں تھا۔ پوری پہاڑی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف سناٹا اور سکوت تھا۔ وہ مزار کے صحن میں تنہا ٹھنڈے فرش پر بیٹھا تھا۔ ایک سیاہ کمبل اس کے کندھے پر موجود تھا۔ آصف کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیل گئی۔ اس کی باطنی آنکھ کھل چکی تھی، سب کچھ اسے اپنے اندر دکھائی دینے لگا تھا۔ اصل دنیا تو اندر کی ہے، باہر کیا ہے؟ باہر کی تو کچھ حقیقت ہی نہیں، سب کھیل تماشا ہے، بے وقت، بے معنی۔ دل میں روشنی بھر چکی تھی، سو سب سمجھتا تھا، سب سمجھاتا تھا۔ پھر کسی بات پہ حیرت کیوں ابھرتی؟ کیا، کیوں اور کیسے کا سوال کیوں جنم لیتا؟ یہ سب کچھ بہت اوپر تھا، بہت نیچے تھا، یا پھر باہر تھا؟ وہ مسکراتا ہوا فجر کی نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ پہاڑی سلسلہ سینکڑوں میل تک پھیلا ہوا تھا، ویران بے آب ہو گیا۔ اس پہاڑی سلسلے سے کبھی کوئی پرندہ بھی نہیں گزرا تھا، اور اگر کبھی کوئی بھولا بھٹکا پرندہ ادھر آیا بھی تھا تو اسے کبھی ان پہاڑوں کی دوسری جانب کی دنیا دیکھنا نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اڑتے اڑتے فضا میں اس کی پرواز دم توڑ جاتی تھی، وہ بھوکا پیاسا مر جاتا۔ سورج کی آگ اس کے وجود کو گلاس سڑا کر ختم کر دیتی تھی، اور بھربھری ہڈیاں سنگریزوں کے درمیان پس کر اپنا ہر نشان کھو دیتی تھی۔ بلند و بالا پہاڑیاں بادلوں کو چومتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ایسی ایک پہاڑی کے سینے میں وہ قدرتی دراڑ تھی جو اندر سے خاصی کشادہ تھی اور وسیع تھی۔ کچھ گہرائی کے بعد وہ غار نما دراڑ دائیں طرف کو رخ بدلتی تھی، اور روشنی کی کوئی ہلکی سی کرن بھی اندر تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ رات تو کیا، دن کی روشنی میں بھی اس اندر اس قیامت کا اندھیرا پھیلا رہتا کہ اماوس کی رات بھی اتنی اندھی، اتنی تاریک کیا ہوتی ہوگی۔ دائیں طرف پلٹنے کے بعد جہاں اس کی دراڑ کی حد تھی، وہاں ایک قطار کی صورت پیتل کے 7 چمکے چراغ روشن تھے، جن کی لوئیں اس طرح ساکت تھی کہ ان جلتے چراغوں پر تصویر کا گمان ہوتا تھا۔ 7 چراغوں میں 4 بتیاں روشن تھی، اس کے باوجود اندھیرے کی پوشاک چاک ہونے کے بجائے وہ روشنی اندھیرے میں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ان چراغوں سے 2 قدم کے فاصلے پر ہریانن آسن جبائے آنکھیں بند کیے ساکت و صامت بیٹھا تھا۔ اس کا رخ چراغوں کے سمتے تھا، اور اس کے عقب میں دراڑ کی دیوار پر اس کا ساکت سایہ چمٹا ہوا تھا۔ چراغوں کی ساکت لوہیں دھیرے دھیرے تھرتھرانے لگی۔ ہری آنند کے چہرے کے خال و خد میں بھی تھرتھراہٹ پیدا ہوگی۔ دیوار پر موجود اس کا ساکت سایہ اپنی جگہ لہرانے لگا۔ چراغوں کی لوؤں کی لرزش میں آہستہ آہستہ شدت آتی گئی۔ ہری آنند کے ان لوؤں کے ساتھ نہ جانے کیا ربط تھا کہ ان کی لرزش کے ساتھ ساتھ ہری آنند کی کیفیت میں تغیر رونما ہو رہا تھا۔ اس کے نتنے بری طرح پھولنے پچکنے لگے، گردن اور پیشانی کی رگیں ابھر آئیں۔
کچھ ہی دیر میں لوئیں اس شدت سے پھڑپھڑانے لگیں کہ یوں احساس ہونے لگا ابھی بھجیں کہ ابھی بھجی، مگر بہت دیر تک یہ تماشا جاری رہا۔ لوئیں یوں پھڑپھڑا رہی تھی جیسے چراغ تیز دھند آندھی میں پڑے ہوں، حالانکہ وہاں ہوا کا شائبہ تک نہیں تھا۔ گہرے سکوت میں لوؤں کی ہلکی ہلکی پھڑپھڑاہٹ کی آواز ابھرنے لگی۔ دیوار پر ہری آنند کا سایہ یوں لہریں لے رہا تھا جیسے کوئی دائیں کونے سے بائیں کونے تک دوڑ آؤ۔ ہری آنند کے خالو خدشات سے پھڑکنے لگے، اس کا پورا وجود ایک تناؤ کا شکار تھا۔ اس نے ہاتھوں کی مٹھیاں اس شدت سے بھینچ رکھی تھی کہ اس کی انگلیوں کے بڑھے ہوئے ناخن اس کی ہتھیلیوں میں پیوست ہو کر رہ گئے تھے اور اس کی ہتھیلیوں سے خون رسنے لگا تھا۔ جبڑوں کی ہڈیاں اس قدر ابھر آئی تھی کہ اس کا چہرہ بھیانک حد تک بگڑ کر رہ گیا تھا۔ گردن، کنپٹیوں اور پیشانی کے رگیں اس حد تک پھول چکی تھی کہ کسی بھی لمحے ایک پٹاخے سے پھٹ سکتی تھی۔ دیوار پر لرزتا ہوا ہری آنند کا سایہ دھیرے دھیرے ٹھہرنے لگا۔ اس کی لرزش میں کمی واقع ہونے لگی۔ چراغوں کی لوئیں طوفانی ہواؤں کی زد پر تھی۔ ہری آنند کے بگڑے ہوئے خد و خال اعتدال پر آنے لگے۔ سایہ آہستہ آہستہ جمنے لگا۔ اس کی لڑکھڑاہٹ تھمنے لگی، پھر وہ ایک جگہ ساکت ہو گیا، پہلے کی طرح بالکل بے حس و حرکت۔ چراغوں کی لوئیں ہنوز پھڑپھڑا رہی تھی۔ ہری آنند کی بند مٹھیاں آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑتی گئی، پھولی ہوئی رگیں پچکنے لگی اور اس کے چہرے پر اطمینان پھیلتا گیا۔ یکایک ایک بھبکے کی آواز سے تمام چراغ بجھ گئے۔ اندھیرے کا سکڑا سمٹا وجود پھیل گیا۔ تاریکی، گھور تاریکی۔ اس تاریکی میں پائل کی آواز ابھری، پھر چٹانیں دیواروں سے نکری روشنیاں سی منعکس ہونے لگی۔ ہری آنند کا وجود ایک بار پھر اندھیرے سے باہر پھسل آیا۔ اب کی بار اس کا سایہ ناپید تھا۔ وہ دوشیزہ اندھیرے کی کھوک سے ہی نمودار ہوئی تھی۔ چاندی سے سفید اور باریک مخملی ساڑی اس کے وجود سے چپکی ہوئی تھی، حالانکہ جیسے ملائم اس کی جلد تھی، اس پر ساڑی کا ٹھہر جانا کچھ عجیب سا تھا۔ پاؤں میں پائل اور بھرے بھرے چکنا برہنہ بازوؤں میں چاندی کے کنگن کھنک رہے تھے۔ یاقوتی ہونٹوں پر ایک طلسماتی سی مسکراہٹ۔ اس کی سیاہ زلفیں کمر سے تھوڑا نیچے جھلک جھول رہی تھیں۔ بڑی بڑی سرمگی آنکھیں اور آتشی گلابی رنگت ساڑی کے نیچے چمک رہی تھی۔ وہ ایک سفید شیشے کی بوتل معلوم ہوتی تھی جو لبالب شراب سے بھری ہوئی ہو۔ اس کا بدن بھی شراب ہی کی طرح ساڑی سے چھلکا پا رہا تھا۔ وہ پیکرے توبہ شکن نرم نرم قدم اٹھاتی ہری آنند کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے اوپری دھڑ کے بوجھ سے اس کی نازک سی کمر یوں لچک لچک جا رہی تھی جیسے پھل کے بوجھ سے لدی ہوئی کوئی نرم سی شاخ لچکتی ہے۔ وہ چلتی ہوئی ہری آنند کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو ہری آنند نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ اس کے مکروہ ہونٹوں پر مسکراہٹ مچل اٹھی اور آنکھوں میں چمک امڈ آئی۔ اس دوشیزہ کے خوبصورت ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ چٹانیں دیواریں جیسے موم ہو گئی۔ کہو پکھرم وشی، کیسے ہو؟ دیوی کی کرپا سے سکشل ہوں۔ میری سوبھاگیہ کی اشتار دیوی کے درشن کار ہوں۔ ہری آنند نے پرنام کے لیے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہری آنند، کیوں خود کو اس قدر کشٹ دے رہے ہو؟ دیوی کی نظروں سے کچھ اوجھل نہیں۔ ہم جانتے ہیں ہری آنند، پرنتو ہم یہی کہیں گے کہ تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ یک بیک ہری آنند کے ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کاہے کو دیوی؟ میں اپنے اوش سے کاہے ہٹ جاؤں؟ میں نے اپنا تمام جیون جس اوش کے لیے تیاگ دیا، کیا اس سے ہٹ جاؤں؟ نہیں دیوی نہیں، میں اس مکرنے کو ہر دام اپنے چرنوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ منش بہت آگے جا چکا ہے ہری آنند، اب اسے واپس کھینچنا بہت کٹھن ہے۔ بہت سمے لگے گا اور بہت نقصان بھی ہو جائے گا ہری آنند، ایسا نقصان کہ جس کی تلافی کبھی نہیں ہو پائے گی۔ بھول جائے اس کو اور اپنا رخ بدل لے۔ رخ؟ دیوی پکھرم وشی طوفانوں کے رخ بدل سکتا ہے مگر اپنا نہیں، اور نہ ہی دنیا کی کوئی شکتی ایسا کر سکتی ہے۔ اپنا رخ بدلنے میں ہی تمہاری بھلائی ہے پکھرم وشی، ورنہ پچھتاوے کا سما بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جیون بھر کی تپسیا کو داؤ پر نہیں لگاؤ۔ ہری آنند کے ہونٹ کھنچ کے اور آنکھیں سکڑ گئی۔ دیوی، کیا وہ سورما پکھرم وشی سے زیادہ شکتی رکھتا ہے؟ ہری آنند نے زہر خیز لہجے میں کہا۔ ہاں پکھرم وشی، ایسے ہی وچار رکھو۔ اور کیا وہ دیوی سے زیادہ شکتیشالی ہے؟ ہری آنند، اشتار دیوی کے لہجے میں تیزی تھی۔ کیا تم بھول رہے ہو کہ تمہارے سامنے کون ہے؟ کیا تم یہ وچار رکھتے ہو کہ وہ 2 دن کا بالغ دیوی دیوتاؤں سے زیادہ شکتیشالی ہے؟ ہم چاہیں تو اسے لمحوں میں مسل ڈالیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے دیوی، میں تو کیول اسے اپنے چرنوں میں دیکھنا چاہتا ہوں اور دیوی کی سہایتا کی اچھا رکھتا ہوں۔ ایسا ہونا ممکن نہیں ہری آنند، دیوی نے تذبذب سے کہا۔